اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مشہور علمی کام بیان القرآن سے آج ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ سورہ البقرہ کا 11واں رکوع ہمارے سامنے ہے۔ اس مخصوص حصے میں یعنی 11ویں رکوع میں جو فکری اور روحانی تشریح ڈاکٹر صاحب نے پیش کی ہے اس کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ڈاکٹر اسرار نے ان آیات میں موجودہ الہی رہنمائی اور احکامات کو عام فہم انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے اسے اور بھی عام فہم بنانے کے لیے ایک پوڈ کاسٹ کا سہارا لیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات کی گہرائی اور ان کے عملی اطلاق سے روشناس کرایا جا سکے۔ یہ رکوع مسلمانوں کے لیے اخلاقی اور مذہبی اصلاح کے حوالے سے ایک جامع فکری ڈھانچہ جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ کاوش قرآنی متن کے مقاصد اور مفاہیم کو واضح کرنے کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا اپنا انداز بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور پھر ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ نئے ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے اس میں ایک دلچسپی کا عنصر جو ہے وہ پیدا کیا جائے، تاکہ ہماری نئی نسل بھی اور میرے جیسے نوجوان بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ اس پوڈ کاسٹ کے اینڈ میں ہم 3 سوال عام طور پہ پیش کیا کرتے ہیں، آج بھی وہی کریں گے، اور ان سوالات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جائزہ لے سکیں کہ سننے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا باتیں رہ گئی ہیں اور کیا بھول گئی ہیں، کیا دوبارہ اسے سننے کی ضرورت ہے یا اس پر اب عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ فرض کیجئے کہ صدیوں سے کسی ایک بہت ہی عظیم شخصیت کا انتظار ہو رہا ہو، یعنی نسلیں اس آنے والے کے قصے سناتی آ رہی ہوں، اور کھلے عام اپنے دشمنوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہوں کہ جب وہ ہستی آئے گی تو بس ہم ان کے ساتھ مل کر تم سب کا صفایا کر دیں گے۔ جی، اور پھر اچانک سے ایک دن واقعی بالکل ویسے ہی ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، وہ شخص آ جاتا ہے، اور مطلب بالکل انہی نشانیوں کے ساتھ جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن استقبال کرنے کے بجائے ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ فوراً ان کے سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کوئی پوری کی پوری قوم اتنی حیران کن اور اتنی سیلف ڈسٹرکٹیو حرکت آخر کیوں کرے گی؟ یہ واقعی انسانی تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا نفسیاتی معمہ ہے۔ دیکھیں، عام طور پر ہمارا جو ذہن ہے نا، وہ ایک سیدھی سی لاجک پر چلتا ہے، یعنی جہاں درست معلومات یا نالج ہو وہاں سچائی کو قبول کرنا ایک بہت ہی منطقی نتیجہ ہوتا ہے۔ بالکل، جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن جس تاریخی اور نفسیاتی معاملے پر ہم آج بات کر رہے ہیں نا، وہ اس پوری کی پوری سادہ لاجک کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے۔ یہ ماخوذ ہمیں دکھاتا ہے کہ انسانی ذہن کس طرح معلومات ہونے کے باوجود بھی مکمل جان بوجھ کر حقیقت کو ٹھکرا سکتا ہے۔ صحیح، اور آج کے اس تحقیقی گفتگو میں، اس گہرے مطالعے میں ہم اسی بنیادی تناؤ کو سمجھیں گے۔ ہم سورۃ البقرہ کے 11ویں رکوع کے پس منظر اور ڈاکٹر اسرار احمد کے بیان کے تجزیے کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان سچائی کو قبول کرنے سے آخر بھاگتا کیوں ہے۔ بہت اہم موضوع ہے۔ جی، لیکن اس نفسیات، اس انا اور ضد کی گہرائی میں اترنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہم اس بنیادی نظام کو سمجھیں جس کے ذریعے ہدایت انسانوں تک پہنچتی رہی ہے۔ یعنی ہم اکثر روزمرہ کی باتوں میں ولی، نبی اور رسول کا لفظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال کر لیتے ہیں۔ کیا ان میں واقعی کوئی ٹھوس فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے، اور اس نظام کو سمجھے بنا آگے کی نفسیات کو سمجھنا تو ناممکن سی بات ہے۔ دیکھیں، روحانی مراتب میں ایک بہت واضح درجہ بندی ہے۔ ولی وہ ہے جو خدا کا دوست ہے، اس کی قربت میں ہے، لیکن اس پر وحی نازل نہیں ہوتی، یعنی خدا کا براہ راست پیغام نہیں آتا۔ اچھا، وحی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ جی، اب جب کسی ایسی ہستی کو اللہ چن لے اور اس پر وحی آنا شروع ہو جائے تو وہ ولی کے درجے سے آگے بڑھ کر نبی بن جاتا ہے۔ رکیں ذرا، تو پھر رسول کیا ہوتا ہے؟ مجھے ہمیشہ سے یہ لگتا تھا کہ نبی اور رسول بنیادی طور پر ایک ہی بات کے 2 الگ الگ نام ہیں، یعنی جو نبی ہے وہی رسول ہے۔ اور یہی وہ عام غلط فہمی ہے جہاں ہم ٹیکنیکل ڈیٹیل مس کر جاتے ہیں۔ ماخذ کے مطابق ہر رسول بنیادی طور پر نبی لازمی ہوتا ہے، لیکن
ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اوہ اچھا۔ ہاں، اس فرق کو سمجھنے کے لیے میں ایک بہت ہی عام فہم اور شاندار مثال دیتا ہوں۔ سول سروسز میں CSP آفیسر کا نام تو سنا ہوگا نا؟ ہاں ہاں بالکل، جو سینٹرل سپیریئر سروسز کے آفیسرز ہوتے ہیں۔ بالکل وہی۔ اب ایک CSP آفیسر ہمیشہ اپنے کیڈر میں ہی رہتا ہے نا، وہ اس کی بنیادی حیثیت ہے۔ اب فرض کریں حکومت اسے ایک مخصوص اور بہت طاقتور ذمہ داری دے کر کسی اہم ضلع کا ڈپٹی کمشنر لگا دیتی ہے، جی DC لگا دیتی ہے، یا پھر کسی ناراضگی کی صورت میں اسے OSD بنا کر بٹھا دیتی ہے جہاں اس کے پاس کوئی مخصوص چارج نہیں ہوتا۔ اب ان دونوں صورتوں میں چاہے وہ DC ہو یا OSD، وہ CSP آفیسر تو رہتا ہی ہے نا۔ ہاں اس کی وہ جو بنیادی حیثیت ہے وہ تو ختم نہیں ہوتی، وہ تو رہے گی۔ بس تو یعنی نبی ہونا وہ بنیادی حیثیت یا رینک ہے، جیسا کہ CSP آفیسر ہونا۔ اچھا میں سمجھ گئی، اور رسول ہونا وہ ڈپٹی کمشنر والی پوسٹنگ ہے۔ بالکل ٹھیک پکڑا۔ جب کسی نبی کو ایک طے شدہ مشن کے ساتھ کسی مخصوص قوم کی طرف ایک فائنل وارننگ دے کر بھیجا جاتا ہے تو اس مخصوص مشن کی وجہ سے وہ رسول کا درجہ پاتا ہے۔ رسول ہونا ایک اضافی اور بہت ہی بھاری ذمہ داری کا نام ہے۔ لیکن اس اضافی ذمہ داری سے عملی طور پر کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اگر دونوں ہی پیغام پہنچا رہے ہیں تو کیا رسول کے پاس کوئی اضافی طاقت ہوتی ہے جو اسے نبی سے الگ کرتی ہے؟ کیونکہ تاریخ میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ انبیاء کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ جی ایسا ہی ہے۔ جیسے حضرت یحییٰ کی مثال لے لیں، ماخذ میں بھی آتا ہے کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ تو یہ جو رینک ہے اس نے انہیں محفوظ کیوں نہیں رکھا؟ یہ آپ نے بہت ہی اہم اور گہرا سوال اٹھایا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اس درجہ بندی کا الہی قانون کھل کر سامنے آتا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، نبی قتل ہو سکتے ہیں اور تاریخ میں ایسا ہوا بھی ہے، لیکن ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کا ایک ہدایت یافتہ اٹل فیصلہ ہے کہ کسی رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، کیا رسول کو واقعی قتل نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل نہیں، رسول ہر حال میں غالب رہتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جب کوئی قوم اپنے رسول کی جان لینے پر اتر آتی ہے تو اللہ اس رسول کو بچا لیتا ہے اور اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے۔ واہ، تو یہ ایک طرح کا ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ اسٹیٹس ہوتا ہے، یعنی دشمن چاہ کر بھی رسول کو مٹا نہیں سکتا۔ جی بالکل۔ دیکھیں حضرت یحییٰ نبی تھے، انہیں قتل کیا گیا، لیکن جب حضرت عیسیٰ کی باری آئی جو کہ رسول تھے، تو جب ان کے دشمنوں نے انہیں قتل کرنا چاہا تو الہی قانون حرکت میں آیا اور انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ جی، انہیں زندہ اٹھا لیا گیا اور دشمن اپنے ارادے میں مکمل ناکام رہے۔ اور اسی قانون سے جڑی ایک بہت ہی حیرانگیز اور جذباتی حقیقت نبی کریم کی زندگی سے ملتی ہے۔ وہ کیا؟ ڈاکٹر اسرار احمد کے بیان کے مطابق نبی کریم کی ایک بہت ہی گہری اور خالص تمنا تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہوں، لیکن ان کی یہ انتہائی پسندیدہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکی۔ اوہ، اور ایسا اس لیے ہوا کیونکہ وہ آخری رسول ہیں، اور رسول کو قتل کرنا یا میدان جنگ میں دشمنوں کے ہاتھوں ان کا مارا جانا اس الہی قانون کے مطابق ممکن ہی نہیں ہے۔ بالکل، دشمن کبھی رسول پر غالب نہیں آ سکتا۔ یہ واقعی ایک بہت ہی پاورفل پوائنٹ ہے، مطلب یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اب جب ہم اس نظام کی طاقت اور شدت کو سمجھ چکے ہیں تو اب ہم اس سوال کی طرف واپس آتے ہیں جو میں نے شروع میں اٹھایا تھا، کہ جب یہ پیغام لوگوں تک پہنچا، خاص طور پر مدینہ کے ان یہودی قبائل تک جن کے پاس صدیوں کا علم تھا، تو ان کا رد عمل اتنا شدید اور منفی کیوں تھا؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے۔ ہاں، کیونکہ یہی میرا سب سے بڑا الجھاؤ ہے۔ مدینہ کی یہ قبائل، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ تو صدیوں سے آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے، اور مقامی قبائل اوس اور خزرج کے خلاف جب جنگیں ہوتی تھیں تو باقاعدہ اپنے آنے والے نبی کے وسیلے سے فتح کی دعائیں مانگتے تھے۔ جی، وہ باقاعدہ ان کو تانے دیتے تھے۔ بالکل، وہ کہتے تھے کہ ہمیں مار لو، جب ہمارا نبی آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں ہرا دیں گے۔ تو جب وہ نبی آ گئے اور یہ انہیں پہچان بھی گئے تو انہوں نے فوراً ان کا انکار کیوں کیا؟ یہاں تو مطلب نالج کی یا علم کی کوئی کمی نہیں تھی نا؟ نہیں، نالج کی کمی ہرگز نہیں تھی۔ یہاں جو اصل مسئلہ تھا نا، اسے قرآن بغین کہتا ہے۔ بغین کا لفظی مطلب ہے ضد، حسد اور اپنی حد سے آگے بڑھنا۔
اس کو اگر ہم جدید نفسیات کی اینک سے دیکھیں، خاص طور پر مشہور ماہر نفسیات ایلفریڈ ایڈلر کے نظریے سے۔ اچھا، ایڈلر نے اس بارے میں کیا کہا ہے؟ ایڈلر کہتا ہے کہ انسان کے اندر ایک بہت ہی خطرناک اور شدید خواہش ہوتی ہے جسے ارج ٹو ڈومینیٹ یا غلبہ پانے کی خواہش کہتے ہیں۔ دی ارج ٹو ڈومینیٹ، یعنی آپ کا مطلب ہے کہ انہیں اس پیغام کی سچائی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، انہیں صرف اس بات سے مسئلہ تھا کہ ان کا اپنا غلبہ یا چودراہٹ خطرے میں تھی؟ 100%۔ اصل میں اس کے پس منظر کو دیکھیں، 1400 سال تک نبوت اور کتابوں کا پورا سلسلہ صرف اور صرف بنی اسرائیل میں رہا۔ انہیں عادت ہو چکی تھی ایک سپیریورٹی کمپلیکس کی، ایک برتری کے احساس کی۔ جی، انہیں لگتا تھا کہ ہدایت اور نبوت تو بس ان کی ذاتی جاگیر ہے۔ پھر 600 سال کا ایک فترت کا لمبا زمانہ آیا جس میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رہنمائی نہیں تھی، اور اس دوران ان کا یہ یقین مزید پختہ ہو گیا کہ بھائی آخری نبی بھی انہی کے خاندانوں میں سے آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے نظام کو ایک قسم کا VIP کلب بنا لیا تھا جہاں باہر والوں کی انٹری مکمل بین تھی، اور جب آخری رسول کا آغاز بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے ہوا تو ان کا سارا تکبر، ان کی ساری انا آڑے آ گئی۔ بالکل ٹھیک پکڑا آپ نے، یہ ایک پیور ایگو کا مسئلہ تھا۔ ان کا نفس اس بات کو ہضم ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ جن کو وہ آج تک امین یا کمتر سمجھتے تھے، جنہیں وہ برسوں تانے دیتے تھے، اب ایک دم سے ان کی بات ماننی پڑے گی، ان کی پیروی کرنی پڑے گی۔ یہ تو واقعی بڑی ہٹ دھرمی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں علم انا کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ بغیا یہی ہے کہ حقیقت کو صرف اس لیے جھٹلا دینا کیونکہ وہ آپ کی ذہنی خود ساختہ بادشاہت کے خلاف ہے۔ اور اس انا اور تکبر کا کتنا حیرت انگیز اور کتنا دلکش کانٹراسٹ ہمیں مکہ میں اوس اور خزرج کے مقامی لوگوں کے ساتھ نظر آتا ہے۔ جی بالکل۔ یعنی نبوت کے آغاز کے کچھ سال بعد ہی 11 شعیہ 10 نبوی کے حج کے موقع پر مکہ میں اوس اور خزرج کے صرف 6 آدمیوں نے نبی کریم کو دیکھا اور انہیں پہچان لیا۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان 6 لوگوں نے آخر پہچانا کیسے؟ ان کے پاس تو اپنی کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی نا۔ اور یہی تو اس پورے واقعے کی سب سے بڑی آئرنی ہے۔ انہوں نے اس لیے پہچانا کیونکہ انہوں نے انہی مدینہ کے یہودیوں سے ان آنے والے آخری نبی کی نشانیاں سن رکھی تھیں۔ یعنی علم ان مخصوص قبائل کے پاس تھا، لیکن اس علم کے ذریعے نجات کسی اور کو مل گئی۔ کیا بات ہے! ان 6 آدمیوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ یہ اہل کتاب ان پر ایمان لائیں اور ہم پر غالب آ جائیں، ہمیں فوراً ایمان لے آنا چاہیے۔ بالکل۔ یہ واقعہ اس بات کی بہت واضح دلیل ہے کہ صرف معلومات کا ہونا ہرگز کافی نہیں۔ جب تک دل میں نرمی اور سچی حق پرستی نہ ہو، علم ہدایت کے بجائے آپ کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور دیکھیں، جب یہ انا اور تکبر انسانی رویوں میں ڈھلتا ہے نا، تو یہ صرف دل کے خاموش انکار تک محدود نہیں رہتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ پریکٹیکل زندگی میں بڑی عجیب و غریب اور بعض دفعہ تو نہایت مذاقیہ اور منافقانہ حرکتوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ میرا مطلب ہے اگر ان کے اندر اتنا ہی بڑا سپیریورٹی کمپلیکس تھا تو جب حقیقت ان کے بالکل سامنے کھڑی تھی تو وہ اس کا مقابلہ کس طرح کرتے تھے؟ کیا وہ بس چپ چاپ اگنور کر دیتے تھے؟ اگنور کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جب ان کے سامنے واضح دلیلیں پیش کی جاتی تھیں تو ان کا بڑا ہی ڈھیٹ قسم کا جواب ہوتا تھا۔ وہ بہت فخر سے اور سینہ چوڑا کر کے کہتے تھے، قلوبنا غلف، یعنی ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں، محفوظ ہیں۔ ایک منٹ، کوئی بھی عاقل انسان اپنے آپ کو کلوزڈ مائنڈڈ کیوں کہے گا، اور وہ بھی اتنے فخر سے؟ میرے دل پر غلاف ہے، یہ تو کوئی فخر والی بات نہیں لگتی۔ ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن ان کے نزدیک یہ بڑی اچھی بات تھی۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا عقائد کا نظام اتنا مضبوط اور پکا ہے، ہمارے دلوں کو ایسی اسپیشل ریپنگ ملی ہوئی ہے کہ تمہارا پیغام چاہے کتنا ہی اثر انگیز کیوں نہ ہو، وہ ہمارے اندر داخل ہو کر ہمیں برین واش نہیں کر سکتا۔ وہ اسے اپنی عقل مندی اور ذہنی طاقت سمجھتے تھے۔ اوہ، لیکن حقیقت میں وہ اپنی سب سے بڑی ناکامی کو اپنا سب سے بڑا اعزاز سمجھ رہے تھے۔ بالکل، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ ان کے اس مسلسل تکبر اور کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت ہو چکی تھی، جس کا مطلب ہے انہیں اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا تھا اور ان دلوں پر باقاعدہ مہر لگ چکی تھی۔ اور صرف یہی نہیں،
ان کی منافقت الفاظ کے ہیر پھیر میں بھی خوب ظاہر ہوتی تھی۔ اوہ، وہ جو الفاظ چبا کر بولنے والی بات ہے، کیا آپ سمیعنا و عصینا والے معاملے کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل اسی کی۔ یہ تو مجھے سچ میں بہت بچکانہ سی حرکت لگی تھی۔ مطلب آپ سامنے والے کو بظاہر کہہ رہے ہیں سمعنا و اطعنا، یعنی ہم نے سنا اور اطاعت کی، لیکن اندر ہی اندر زبان چبا کر لفظ کو تھوڑا سا جھول دے کر کہتے تھے سمعنا و عصینا، یعنی ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ کیا واقعی اتنے بڑے علم والے لوگ ایسی سستی لفظی چالاکیوں کر اتر آئے تھے؟ دیکھیں، جب انسان اپنی انا کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی ٹھوس دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہ بالکل اسی قسم کی چھوٹی حرکتوں پر آ کر گرتا ہے۔ یہ لفظی کھیل اس شدید چڑ اور جلن کا نتیجہ تھا جو انہیں اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ اور اگر کوئی پکڑ لیتا تو؟ اگر کوئی ان کی چوری پکڑ لیتا تو معصوم بن کر کہتے، ارے آپ کو سننے میں غلطی لگی ہوگی۔ یہ وہی نفسیاتی کھیل ہے جہاں ایک منافق خود کو بہت چالاک سمجھتا ہے، لیکن ان کی اصلیت کا پتہ ان چھوٹی موٹی حرکتوں سے زیادہ ان کے تاریخی کردار کے واضح تضاد سے لگتا ہے۔ تضاد؟ آپ کا مطلب ان کے دعووں اور ان کے اعمال میں جو فرق تھا؟ جی، یہ ایک بہت بڑا لاجیکلی تباہ کن سوال ہے جو ان کے سامنے رکھا گیا۔ ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں اور جو بھی صحیفے ہم پر اتریں ہم ان پر مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں، وہ دعویٰ تو بہت بڑا تھا۔ لیکن دوسری طرف اگر تم واقعی اتنے سچے مومن تھے اور اپنے صحیفوں پر عمل کرتے تھے تو تم نے پچھلے دور میں اپنے ہی درمیان آنے والے انبیاء کو بے دردی سے قتل کیوں کیا؟ کیا تمہاری کتابیں یہی سکھاتی تھیں؟ اور قتل سے بھی پہلے کی بات ہے، ماخذ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ انہیں بچا کر لائے تھے تو ان کی تھوڑی دیر کی غیر حاضری میں ہی انہوں نے اس سونے کے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ اس کا مطلب ہے ایمان کے دعوے تو بہت تھے لیکن دل اندر سے پوری طرح بدلا ہوا نہیں تھا، وہ بچھڑے کی محبت ابھی بھی تھی۔ بالکل ٹھیک۔ اور دیکھیں، وہ سونے کا بچھڑا دراصل ایک استعارہ ہے، ایک میٹافر ہے۔ کس چیز کا استعارہ؟ یہ صرف ایک فزیکل مورتی کی بات نہیں تھی۔ سونا مادی دولت، دبدبا اور دنیاوی محبت کی نشانی تھا۔ جب انسان کے دل میں سچائی کی بجائے دنیا کی ان مادی محبتوں کا نشہ چڑھ جائے تو روحانی بصیرت اندھی ہو جاتی ہے۔ پھر آپ زبان سے چاہے جو بھی سمینا و اطعنا کہتے رہیں، آپ کا عمل آپ کے راز کھول ہی دیتا ہے۔ اور یہاں سے ہم اس پورے مطالعے کے سب سے طاقتور اور پریکٹیکل حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ منافقت، یہ تکبر، یہ سب تو ایک طرف، ان لوگوں کا ایک فائنل دعویٰ تھا، ایک ایسی بات جو وہ بڑی اکڑ سے کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جنت تو بنائی ہی ہمارے لیے گئی ہے، آخرت کا گھر خالصتاً ہمارا ہے۔ اور جب سامنے والا اتنا بڑا کلیم کر دے، ایک ایسا دعویٰ جسے بظاہر اسی وقت ٹیسٹ نہ کیا جا سکے، تو آپ اسے کیسے غلط ثابت کریں گے؟ اس پر قرآن نے ایک بہت ہی آفاقی سچائی، ایک یونیورسل ٹروتھ پیش کیا اور ایک ایسا لٹمس ٹیسٹ رکھا جو آج بھی اتنا ہی ویلڈ ہے۔ بالکل، اور وہ لٹمس ٹیسٹ یہ تھا کہ اگر جنت تمہارے لیے یقینی ہے تو پھر موت کی تمنا کرو۔ لیکن سچ کہوں تو جب میں نے پہلی بار یہ سنا تو مجھے لگا یہ تھوڑا عجیب ٹیسٹ ہے۔ موت کی تمنا تو کوئی بھی انسان نہیں کرتا نا، انسان کا تو فطری رجحان ہی زندگی کی طرف ہوتا ہے، تو پھر یہ موت کی تمنا کو اصل کسوٹی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ اسے عام انسانی ڈر کے حوالے سے دیکھ رہی ہیں۔ اس فلسفے کو ذرا اس زاویے سے دیکھیں۔ اگر کسی کو واقعی مکمل اور کامل یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد اس کے لیے ایک ایسی زندگی تیار ہے جہاں نہ بیماری ہے، نہ غم، نہ کوئی تکلیف، اور وہاں صرف اور صرف اس کی بادشاہی ہے، اچھا، تو وہ اس دنیا میں جہاں ہر دن نئے مسائل ہیں یہاں رہنا کیوں چاہے گا؟ اس کے لیے تو یہ دنیا ایک قید خانہ لگنی چاہیے۔ ہاں، یعنی جس شخص کی جنت گارنٹیڈ ہو اس کے لیے تو یہ زندگی ایک ایسٹ یا اثاثہ نہیں رہتی، نہیں، یہ تو ایک لائبلٹی یعنی ایک بوجھ بن جانی چاہیے جسے بس جلد از جلد گزار کر اس طرف نکل جانا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر جنت کی ٹھیکیداری صرف ان کی تھی تو ان کا فطری جذبہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ کب اس مختصر زندگی کا کانٹا نکلے اور ہم اپنے پرماننٹ محل میں شفٹ ہوں۔ لیکن ان کا جو حقیقی رویہ تھا وہ تو اس سے بالکل الٹ تھا۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ موت کی تمنا کرنا تو دور کی بات، دنیا کی زندگی جینے کی سب سے زیادہ شدید خواہش اور شدید ہوس انہی لوگوں میں تھی۔ بالکل، مشرکین سے بھی زیادہ۔ جی، یہ دنیا سے اس قدر چمٹے ہوئے تھے کہ ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ کاش کسی طرح اسے 1000 سال کی عمر مل جائے۔ اور اس کے پیچھے ایک بہت واضح خوف تھا،
وہ دنیا سے اس لیے نہیں چمٹ رہے تھے کہ انہیں دنیا بہت پیاری تھی، بلکہ وہ موت سے اس لیے بھاگ رہے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ موت کے اس طرف ان کا اصل مقدمہ لگنا ہے۔ اوہ، وہ اپنے اعمال سے ڈرتے تھے۔ ہاں، ان کے ہاتھ ان برے اعمال سے اور ان انبیاء کے خون سے رنگے ہوئے تھے جن کے ساتھ انہوں نے دنیا میں ظلم کیا۔ ایک مجرم کبھی جج کے سامنے پیش ہونے کی جلدی نہیں کرتا، وہ تو چاہتا ہے کہ تاریخ پہ تاریخ پڑھتی رہے۔ انہیں اندر سے معلوم تھا کہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے اور وہ اللہ کے سامنے جانے سے خوفزدہ تھے۔ پتہ ہے، یہ صرف ان قبائل کی یا صدیوں پرانی کوئی داستان نہیں ہے، یہ ہمارے لیے، آج کے ہر انسان کے لیے ایک انتہائی شفاف آئینہ ہے، ایک انٹروسپیکشن کا لمحہ ہے۔ جی بالکل ہے، ہمیں خود کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہاں، ہم خود کو دیکھیں کہ ہم دنیا کی زندگی کے کتنے حریص ہیں۔ ہمارا اپنا دل خود بتا دے گا کہ ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ خلوص پر مبنی ہے یا دھوکے بازی پر۔ بے شک، جب دنیا کی بے پناہ محبت اور اسے کبھی نہ چھوڑنے کی ضد انسانی عمل پر حاوی ہو جائے تو یہ اس بات کی خاموش گواہی ہے کہ آخرت کا یقین کہیں اندر سے ہل چکا ہے۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ صرف علم کا ہونا کافی نہیں، بلکہ دل کا تکبر اور انا سے پاک ہونا ضروری ہے۔ آپ الفاظ کے ہیر پھیر سے دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اس ہستی کو نہیں جو دلوں کے حال جانتی ہے۔ بالکل درست۔ تکبر جب انسانی فطرت کا حصہ بن جائے تو وہ سچائی کے راستے میں ایسی دیوار کھڑی کر دیتا ہے جسے توڑنا آسان نہیں۔ اور اسی بات پر جاتے جاتے ہمارے ذہن میں ایک نیا زاویہ، ایک سوچنے کی بات آتی ہے۔ آج جس تیزی سے انسان لمبی زندگی کی فکر میں اور لافانی ہونے کی دوڑ میں بھاگ رہا ہے، ہم عام طور پر اسے ایک بہت پازیٹیو چیز سمجھتے ہیں تاکہ ہم مزید کامیابیاں سمیٹ سکیں۔ لیکن ذرا سوچئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لمبی زندگی کی ہوس جو ہے دراصل ہمارے ان اعمال سے فرار کی ایک لاشعوری کوشش ہو جن کا ہمیں انجام معلوم ہے؟ کیا ہماری یہ دنیاوی دوڑ دراصل اپنی ہی ضمیر سے بھاگنے کا ایک طریقہ تو نہیں؟ ذرا اس پر غور ضرور کیجئے گا۔ تو یہ تھا جی بیان القرآن تفسیر اور سورہ البقرہ کا 11واں رکوع۔ ہم نے کہا تھا ہم آپ کی خدمت میں 3 سوال پیش کریں گے، تو پہلا سوال حاضر ہے۔ سورہ بقرہ کے 11ویں رکوع کے بنیادی موضوعات کیا ہیں؟ ڈاکٹر اسرار احمد نے اس رکوع میں بنی اسرائیل کے رویے کی کیا وضاحت کی ہے؟ اور تیسرا سوال، اس رکوع سے ہمیں اپنی عملی زندگی کے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔